تعارف انسان جب بھی وجود میں آتا ہے ایک بنیادی سوال اس کے ذہن میں گردش کرتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال نہ صرف فلسفیوں اور مذہبی رہنماؤں نے اٹھایا ہے، بلکہ ہر فرد اپنی ذاتی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی پیچیدگیوں اور روزمرہ کی مصروفیات میں اس سوال کو نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے، مگر آخرکار جب انسان تنہائی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو یہی سوال دوبارہ ابھرتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد اس جامع اور پیچیدہ موضوع کا جائزہ لینا ہے تاکہ اردو زبان کے قارئین کو زندگی کے مقصد کی تلاش میں رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اسلامی نقطہ نظر اسلام کے مطابق انسان کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِمَّا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورہ زاریات آیٹم 56۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی حقیقت اور مقصد کا شعور اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عبادت صرف ظاہری اعمال مثلا نماز، روزہ، ذکر اور حج تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ، ہر احساس اور ہر عمل تبھی معنی خیز ہوتا ہے جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وسلام میں زندگی آزمائش کے مرحلے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب انسان کو دیا گیا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو۔ اس امتحان کا نتیجہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ اس پس منظر میں زندگی کا مقصد واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اچھے اعمال کرنا اور برائی سے بچنا۔ اس شعور کے ساتھ انسان دنیا کی عارضی لذتوں میں مغلوب ہونے کے بجائے ایک بلند روحانی زندگی گزار سکتا ہے۔ مذہب روحانی پہلو مختلف مذاہب اور روحانی روایات میں بھی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے حوالے سے مشترک نکات ملتے ہیں۔ دار روح، دل کی پاکیزگی اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کو اکثر دینی اور روحانی سفر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ذکر الہی، مراقبے، میڈیٹیشن اور روحانی ریاضتیں انسان کو اندرونی سکون اور معنی کی احساس دلاتی ہیں۔ اردو کے کلاسیکی روحانی ادب میں بڑے صوفیوں جیسے حضرت بابا فرد، حضرت سلطان باہو اور حکیم اجمر کی شاعری اور رات ملتی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خود شناسی اور خدا شناسی کا عمل زندگی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ ان روایات میں زندگی کا مقصد محبت الہی اور حقیقت وجود کا احساس پانا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر فلسفہ زندگی کے مقصد کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے۔ بعض فلسفی مثلاً وجودی مفکرین ایگزسٹنشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ از خود کائنات از زندگی کی کوئی معین وجہ ہدف طے نہیں ہے، بلکہ ہر فرد خود اپنے تجربات، انتخاب اور عمل سے اپنی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ شاں پال سارتر اور البرٹ کامیو جیسے مفکرین کے مطابق انسان کو اپنی آزادی اور ذمہ داری کا شعور ہوگا تو وہ اپنی زندگی کا مقصد خود وضع کر سکتا ہے۔ جہاں ہے یہ نقطہ نظر فرد کو خود مختاری اور خود ارادیت کا احساس دیتا ہے، وہیں اسے یہ تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے کہ زندگی بے معنی بھی ہو سکتی ہے اگر انسان معنی کی تلاش ترک کر دے۔ دوسری جانب افلاطون اور ارسطو جیسے کلاسیکی فلسفیوں نے نیکی اور اچھائی کی طرف توجہ دلا۔ ارسطو کی فکر میں فلاح یعنی انسانی فلاح و بہبود ایک بلند مقصد ہے جو علم، حکمت اور فضائل ورچوز کے اظہار سے حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تصور جدید اسلامی اردو فکر سے مختلف ثقافتی پس منظر رکھتا ہے، مگر انسانی ترقی اور اچھے اخلاق کو زندگی کا مقصد ماننے کا فلسفیانہ اصول مشابہت رکھتا ہے۔ نفسیاتی اور سماجی نقطہ نظر ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کی فطرت میں خوشی، اطمینان قلب اور خود اعتمادی کی خواہش شامل ہے۔ زندگی کا مقصد تلاش کرتے وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خوشی وقتی لذتوں میں نہیں بلکہ گہرے اطمینان اور برقراری میں ہے۔ مثبت نفسیات، پازیٹیو سائیکالوجی کے مبصرین جیسے مارٹن سی لگمین کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد خوشی، پلیجر، مصروفیت، انگیجمنٹ اور مقصد میننگ کے امتزاج میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ اصطلاحات اردو میں ترجمہ کی جاتی ہیں مگر ان کا جوہر یہ ہے
وہ سرگرمیاں جو انسان کو جذباتی طور پر زندگی میں مصروف رکھیں، سماجی تعلقات جو اسے سپورٹ اور محبت فراہم کریں، اور ایک وسیع تر مقصد جو اپنے آپ اور دوسروں کے لیے معنی پیدا کرے۔ سماجی نقطہ نظر میں انسان ایک معاشرتی مخلوق یا خاندان، دوست اور کمیونٹی کے ساتھ تعلقات انسانی زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ خدمت، انسانیت، غریبوں کی مدد، تعلیم، صحت اور معاشرتی ترقی جیسے شعبے انسان کو زندگی میں مقصد اور وقار کا احساس دلاتے ہیں۔ اردو ادب اور معاشرت میں خدمت خلق کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہ تصور بھی اسی انسانی رشتوں اور سماجی فلاح کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ذاتی ترقی و خود شکوفائی، زندگی کا مقصد تلاش کرنے میں ذاتی ترقی، پرسنل ڈیولپمنٹ اور خود شکوفائی کا بھی کردار ہے۔ یہ تصور آبشار ماہر نفسیات ابراہم ماسلو کے ہرم میں شامل ہے، جہاں انسانی ارتقاء کے آخری مرحلے میں خود شکوفائی ہوتی ہے۔ اردو فکر میں علامہ اقبال نے خودی کے تصور کے ذریعے اس بات کی تائید کی کہ انسان کو اپنے اندر پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کو پہچان کر اعلیٰ مقاصد کے حصول کی جانب گامزن ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جیسی اشعار اس تشویش کی عکاسی کرتے ہیں کہ خود شناسی اور خود اعتمادی ہی زندگی کو معنی اور مقصد فراہم کرتی ہے۔ ذاتی ترقی میں مقصد کا تعین کرتے وقت ضروری ہے کہ انسان اپنی دلچسپیوں، صلاحیتوں اور اقدار کا جائزہ لی۔ جب انسان اپنی اقدار، ویلیوز کی بنیاد پر اہداف، گولز طے کرتا ہے تو وہ زیادہ متحرک اور مستقل مزاج رہتا ہے۔ اردو میں نصیحتی کتب اور رہنمائی میں نصاب عام طور پر نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی دلچسپیوں کو پہچان کر مطالعہ، ہنر اور تربیت کے ذریعے اپنی پہچان بنائیں۔ علم و تحقیق اور تخلیق، علم حاصل کرنا اور تحقیق کرنا بھی زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم زاویہ ہے۔ اردو علمی دنیا میں بھی ادب، سائنس، تاریخ اور دیگر شعبوں میں تحقیق و تخلیق کو زندگی کا بامعنی حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ جب انسان علم کے ذریعے ادراک بڑھاتا ہے تو دنیا اور وجود کی تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل خود علم کے شوق سے بھی ہوتا ہے اور سماجی خدمت کے جذبے سے بھی۔ نئی دریافتیں اور جدتیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی دخل عمل، چاہے ادبی، موسیقی، فنون لطیفہ اور ٹیکنالوجی میں ہو، انسان کو اپنی انفرادیت اور تخیل ظاہر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اردو شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ اور صحافتی میدان میں موجود تخلیقی افراد نے اپنی کوششوں سے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالی اور نئی راہیں دکھائی۔ اس طرح تخلیق کا عمل بھی زندگی کے مقصد کو معنی بخشتا ہے، کیونکہ انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی شناخت اور اثر چھوڑتا ہے۔ معاشرتی ذمہ داریاں اور روابط، انسانی رشتے اور معاشرتی ذمہ داریاں زندگی کے مقصد تلاش کرنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ والدین ہونا، اولاد کی تربیت کرنا، دوستوں کے ساتھ خلوص بھرا تعلق رکھنا اور معاشرتی خدمات انجام دینا زندگی کو معنویت دیتے ہیں۔ اردو معاشرہ روایتی طور پر خاندان اور برادری کو اہمیت دیتا ہے، مگر نئے دور میں بھی یہ تعلقات اہم ہیں۔ جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو شعوری انداز میں قبول کرتا ہے، جیسے بچوں کی تربیت، بزرگوں کا خیال، کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشش، تو اسے زندگی میں سکون اور مقصد کا احساس ہوتا ہے۔ معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انسانی اقدار جیسے مساوات، انصاف اور انسانی حقوق کی پاسداری بھی اہم ہے۔ اردو پڑھنے والوں میں بھی شعور بڑھ رہا ہے کہ عالمی چیلنجز، ماحولیاتی بحران، غربت، صحت کی عالمی مسائل کے حل میں شمولیت سے زندگی معنی خیز ہو سکتی ہے۔ موت، فنا اور وقت کی قدر، زندگی کے مقصد کی تلاش میں موت اور فنا کا شعور بے حد اہم ہی، چونکہ زندگی عارضی اور وقتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اردو میں اکثر کہاوتیں ملتی ہیں جو وقت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وقت ہاتھ سے جاتا ہوا پانی ہے وغیرہ۔ موت کا شعور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف موت کا خوف انسان کو بعض اوقات منفی انداز میں پریشان کرتا ہے، مگر دوسری طرف یہ شعور انسان کو ترغیب بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مثبت اور معنی خیز طریقے سے گزارے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی موت کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے آخرت کی تیاری پر زور دیا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی دنیا میں اچھے اعمال کرنے، دوسروں کے لیے مفید ثابت ہونے اور روحانی و اخلاقی ترقی کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ وقت کا شعور انسان کو منظم زندگی گزارنے، ترجیحات طے کرنے اور فضول سرگرمیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان اپنے مقاصد کو جان
کر منصوبہ بندی کرتا ہے تو زندگی بہتر انداز میں گزرتی ہے اور اسے حرص و لالچ اور افسردگی سے نجات ملتی ہے۔ توازن اور اعتدال زندگی کا مقصد تلاش کرنے میں توازن، بیلنس اور اعتدال، مادریشن بھی کلیدی ہے۔ اگرچہ بلند مقاصد اور اہداف انسان کو متحرک رکھتے ہیں، مگر حد سے زیادہ کوشش اور بے بسی بھی مایوسی کا باعث بن سکتی ہے۔ اردو معاشرت اور اسلامی تفسیر میں وسطیت و اعتدال کے اصول پر زور دیا جاتا ہے، یعنی نہ تو دنیاوی لذات اور عیش و آرام کی جانفشانی ہو، نہ ہی دنیا کو مکمل طور پر ترک کر کے انتہا پسندانہ تنہائی ریاضت اختیار کی جائے۔ توازن اس بات کا نام ہے کہ دنیاوی اور دینی، مادی اور روحانی، انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں میں اعتدال رکھا جائے۔ توازن کی صورت میں زندگی کے مختلف شعبے جیسے کریئر، فیملی، صحت، روحانیت اور شوق پوری طرح ہم آہنگ رہتے ہیں۔ یہ توازن وقت کے انتظام اور ترجیحات کی واضح فہرست بنانے سے ممکن ہوتا ہے۔ اردو رہنماؤں اور علماء نے بھی اس توازن پر زور دیا ہے کہ انسان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو مگر دل اس کے ساتھ نہ منسلک ہو، اور دنیا سے منسلک ہو مگر دل اللہ کی طرف مائل رہے۔ منفی رویے اور رکاوٹیں زندگی کے مقصد کی تلاش میں کئی ذہنی اور جذباتی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ خوف، شکوک، تنہائی، اضطراب اور مایوسی کبھی کبھی انسانی ذہن زندگی بے معنی ہے کا نتیجہ نکال لیتا ہے، خاص کر مشکلات کے وقت۔ اردو شاعری اور نثر میں بھی